اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عید کی آمد ہے، اور اس موقع کے مناسبت سے ایک بڑی اہم بات آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ یہ بات غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عید کے لیے ہماری تیاریاں کسی نہ کسی طور جاری ہیں۔ کچھ تیاریاں ہو چکی ہوں گی، کچھ ہم کر رہے ہوں گے، جانور مویشی قربانی کے لیے، اسی طریقے سے اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، دوسرے گھر والوں کے لیے نئے جوتے، کپڑے وغیرہ۔ پھر اس کے بعد ایک دو روز میں عید کے روز آنے والے مہمانوں کے لیے مٹھائیاں اور پھل خریدنے کا بھی ہمارا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس دوران ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں کتنے ایسے گھرانے ہیں، مستحق گھرانے، غریب گھرانے، جو کہ یہ سب کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو یہ بات آپ پہلے بھی کئی بار سن چکے ہوں گے، لیکن آج میں ایک نئی زاویے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور ایک نئی تجویز ہے جو میں آپ سب کو دینا چاہتا ہوں، کہ جو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت پسند آئے گی۔ تجویز یہ ہے کہ اس عید پہ جب آپ غریبوں کی مدد کریں گے تو اس میں اپنے بچوں کو ساتھ شریک کیجیے۔ بچوں کی تربیت کا سلسلہ ابھی اسی وقت سے اگر شروع ہو جائے تو اس کے بڑے اچھے نتائج ملتے ہیں، اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بچے جن کے ذہن ابھی ناپختہ ہوتے ہیں اور وہ اپنے والدین کو دیکھ دیکھ کر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو عملی طور پر ان کو اپنے ساتھ بھلائی کے ان کاموں میں شریک کیجیے۔ اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، جو صاحب استطاعت ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے، ان کے پاس جائیداد ہیں، جو کہ خوشحال ہیں، تو اس دفعہ ایسا کیجیے کہ بچوں کو عیدی تھوڑی زیادہ دے دیجیے۔ مثلا 250 روپے زیادہ دے دیجیے، یا 500 روپے، 1000 روپے، یا 2000 روپے، جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایکسٹرا عیدی بچوں کو دے دیجیے، اضافی۔ یہ عیدی دینے کے بعد ان بچوں سے کہیے کہ اب بازار جا کے بیکری میں سے ان پیسوں کا مٹھائی کا ایک ڈبہ بنوائے۔ جس کے پاس 250 روپے ہیں وہ 250 روپے کا ڈبہ بنوائے، جس کے پاس 500 روپے ہیں وہ 500 روپے کا ایک ڈبہ بنوائے، جس کے پاس 1000 روپے ہیں تو وہ 500 کے 2 بنوائے، جس کے پاس 2000 روپے ہیں وہ بچہ 500 کے 4 ڈبے بنوائے، اور یہ کام ان کو خود کرنے دیجیے۔ جب وہ مٹھائی کے ڈبے گھر میں آ جائیں تو انہی بچوں سے کہہ دیجیے کہ اب اڑوس پڑوس میں، محلے میں جو مستحق گھرانے ہیں، ان گھروں میں خود جا کے یہ مٹھائی ان کو دے دیجیے۔ یہ کام جب آپ کے بچے کریں گے تو آپ ان کے چہروں پہ وہ ایک قسم کی تازگی اور جو خوشی ہوگی نا، وہ دے دینی ہوتی ہے۔ یہ کام میں نے اپنے منجلے بھائی عبدالودود سے سیکھا ہے، اس کے کہنے پہ میں نے یہ کام کیا تھا، اور اس کے مجھے بڑے حوصلہ افزا نتائج ملے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ میں جاری رکھوں گا۔ آپ بھی یہ ذرا کر کے دیکھ لیجئے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کے بچے اس چیز سے، اس کام سے کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ان کو ایک قسم کا اس سے ایک تھرل بھی حاصل ہوتا ہے بچوں کو، اور ان کو ایک قسم اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جوش و جذبے کے ساتھ ایسے کاموں میں پھر وہ حصہ لیتے ہیں۔ اور اسی پر بس مت کیجیے، آگے عید الفطر آنے والی ہے، تو اگلے عید کے لیے ابھی سے بچوں کی تربیت شروع کیجیے، اور بچوں سے کہہ دیجیے کہ ان کو جو وہ کٹی بینک جس کو بولتے ہیں، یا خزانہ عام اصطلاح میں ہم کہتے ہیں، اپنے بچوں کو خزانے دلا دیجیے، اور ان سے کہہ دیجیے کہ اپنی پاکٹ منی میں سے اب روزانہ 2 3 یا 4 5 روپے یا 10 روپے، جتنا وہ بچا سکتے ہیں، وہ خزانے میں ڈالتے جائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب آ جائیں تو اس خزانے کو کھول کے وہ پیسے گن کے اسی بچے کے حوالے کر دیجیے، اپنے بچے کے حوالے، اور اس بچے سے کہہ دیجیے کہ محلے میں فلاں گھر میں جو یتیم یا غریب یا مستحق بچہ ہے، لاوارث بچہ ہے، اس کو اپنے ساتھ خود بازار لے کے جاؤ، اور دکاندار سے اس کو جوتے دلاؤ۔ اگر پیسے زیادہ جمع ہو گئے ہیں تو اس کو ساتھ میں ایک جوڑا کپڑے بھی نئے دلاؤ۔ یقین کیجئے اس سے بچوں کی بڑی اعلیٰ قسم کی تربیت ہوتی ہے، اور بچے سیکھتے ہیں، اور یہ چیزیں ابھی سے ان کے دماغ میں بیٹھ جائیں تو یہ ان کے لیے بھی بڑا فائدہ مند ہے۔ یہ معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں ہمارا اجتماعی گھر ہے، ہم جانے والے ہیں۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہم ڈھلتے سورج کی طرح ہیں، لیکن ہمارے جو آئندہ نسلیں ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ہماری نسلیں، وہ ابھرتے ہوئے سورج جیسے ہیں۔ یہ معاشرہ اب ہم نے ان کے حوالے کرنا ہے، اس معاشرے میں انہوں نے رہنا ہے، تو اس معاشرے میں ان کے درمیان ربط پیدا کرنا، تعلق پیدا کرنا، بھائی چارے کا ماحول پیدا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اور جو قرآن پاک میں اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے
کہ انما المؤمنون اخوتن، کہ تم سب مسلمان بھائی بھائی ہوں۔ تو وہ بھائی چارہ جو اسلام کا منشا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے تاکید کے ساتھ واضح ہیں، تو وہ مساوات، وہ عدل، وہ بھائی چارہ، وہ ایک صلہ رحمی کا ماحول، وہ ہم اسی طریقے سے پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی ابھی سے تربیت شروع کیجیے۔ یقین کیجیے بڑا معمولی کام ہے، لیکن اس کے نتائج بڑے اچھے ہوں گے۔ تو اپنے بچوں کی تربیت شروع کیجیے۔ اس عید میں جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ ان سے یہ کام ضرور کرائیے، اور ابھی سے ان میں یہ عادت ڈالیے کہ ان کو خود خزانے لا کے دے دیجیے، جن کو ہم اصطلاح میں یا عام الفاظ میں خزانے کہتے ہیں، اب جدید اصطلاح میں اس کو کٹی بینک بھی بولتے ہیں۔ تو وہ کٹی بینک یا وہ خزانہ بچوں کو دے دیجیے، کوئی باکس دے دیجیے جس پہ تالا لگا ہو، جو آسانی سے کھلے نہیں، اور اس میں صرف پیسے ڈالنے کی جگہ ہو، وہ بچوں کو دے دیجیے، اور ان سے ابھی سے غریبوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنے محلے کے بچوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پیسے جمع کرانے کا ان کو بتائیے۔ اور رمضان المبارک میں آئندہ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی اور یہ وقت جب آپ کو دیکھنے کو ملے گا، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے بچے کتنا اطمینان محسوس کرتے ہیں، کتنا وہ خوش ہوتے ہیں۔ بازار سے کینڈیز، لالی پاپس وغیرہ خرید کے ان کو جو خوشی ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ خوشی اس روز آپ ان کے چہروں پہ دیکھیں گے، اور بڑا ایک جوش و جذبہ آپ ان میں پائیں گے کہ وہ بڑھ چڑھ کے اس کام میں حصہ لیں گے، اور اس میں ان کو ایک قسم کا پتہ نہیں کون سا اطمینان ملتا ہے، مجھے تو خود سمجھ نہیں آتی کہ بچے ہیں اور وہ ان چیزوں سے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، ان چیزوں سے وہ بہت دور ہیں۔ لیکن میں نے جب یہ تجربہ کیا میرے بھائی کے کہنے پہ، کینیڈا میں جو میرا منجلا بھائی ہے عبدالودود، تو یقین کیجئے میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے محمد، سب سے زیادہ پرجوش بھی وہ ہوتا، سب سے زیادہ خوش بھی وہ ہوتا۔ تو اس نے پھر، میں نے ایک مٹھائی کا ڈبہ خریدنے کو کہا تھا، اس نے 2 ڈبے پھر خرید لیے تھے۔ تو آغاز کیجئے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو ہم اگر اپنانا شروع کریں اور ان پر غور کرنا شروع کریں، تو یقین کیجئے معاشرے میں بہت خیر کی راہیں کھل سکتی ہیں، اور معاشرہ بہت بھلائی کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارا معاشرہ ہے، اس کا امن و سکون برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اپنے بچوں کو ایک پرامن معاشرہ دینا بھی ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور اس ذمہ داری سے ہم تبھی عہدہ برا ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ وہ خود کو معاشرے کا فرد محسوس کرے، اپنی ذمہ داریاں محسوس کرے، اور ذمہ داریاں محسوس کرانے کے لیے اس قسم کے کاموں میں ان کو شامل کیجیے اپنے ساتھ، ان کو خود یہ کام کرنے دیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت خوشی محسوس ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔